السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول دیوی قسط نمبر 113۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ دن بھر کی پریشان کن سوچوں نے رستم کو تھکا دیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ ذرا سستانے کے لیٹا تو اسے نیند آ گئی۔ کسی وقت اس کی آنکھ کھلی اور غنودگی کی کیفیت میں اس نے محسوس کیا کہ ناصر اس پر کمبل دے رہا ہے اور باہر گرج چمک کے ساتھ بارش جاری ہے۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو وال کلاک رات 12 بجے کا وقت بتا رہا تھا۔ دور کہیں دیودار اور چیل کے گھنے جنگلوں میں بندر چلا رہے تھے اور آوارہ کتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ رستم نے دیکھا ناصر اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے روئی کا لحاف اس طرح اپنے بستر پر پھیلا دیا تھا کہ بستر خالی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ رستم نے اس کی چپل کی غیر موجودگی سے جانا کہ وہ بستر پر نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، رستم نے سوچا اور اسے جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی ٹانگ کی معذوری کا احساس شدت سے ہوا۔ اس کے دل سے آواز آئی کہ اسے ناصر اور شریف کے ساتھ فوراً اس چار دیواری سے نکل جانا چاہیے، ورنہ وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسے بڑی شدت سے شانی کا خیال آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایک پل گن کر گزار رہی ہوگی۔ اسے بڑی پریشانی کے عالم میں یہاں کسی کی واپسی کا انتظار ہوگا تاکہ اس سے یہاں کی صورتحال کا پتہ چل سکے۔ 4-5 منٹ بعد قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ رستم کو اندازہ ہوا کہ ناصر واپس آ رہا ہے، لیکن ناصر اکیلا نہیں تھا۔ رستم کو اس کے ساتھ گریس بھی نظر آئی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھی، بال منتشر تھے۔ وہ ناصر تیزی کے ساتھ کمرے کے اندر آ گئے۔ ناصر نے کھڑکی کے پردے اچھی طرح برابر کر دیے۔ ٹارچ ناصر کی جیب میں تھی اور اس کے ہاتھ میں زرد رنگ کی ایک فائل نظر آ رہی تھی۔ ناصر کے چہرے پر گمبھیر تاثرات تھے۔ رستم نے فائل پر لکھے الفاظ پڑھے۔ جری حروف میں مسٹر رستم لکھا تھا۔ رستم سمجھ گیا کہ یہ اسی کی ڈاکٹری فائل ہے۔ دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد ناصر نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اندر رستم کی رپورٹیں وغیرہ تھیں۔ اس کی ٹانگ کے چھوٹے ایکس رے اور اسکرین کے ریزلٹس بھی نظر آ رہے تھے۔ کئی جگہ سرخ اور سبز پوائنٹر سے نشان لگائے گئے تھے۔ ناصر اور گریس کے درمیان انگلش میں مکالمہ شروع ہو گیا۔ ناصر پریشانی کے عالم میں فائل کی ورق گریس کے سامنے پلٹ رہا تھا اور اسے ہراساں انداز میں کچھ دکھا رہا تھا۔ وہ نیلے رنگ کے ورق پر لکھی ایک تحریر پر بار بار اپنی انگلی رکھتا اور گریس سے پوچھتا کہ یہ کیا ہے۔ دھیرے دھیرے گریس کے چہرے پر بھی گہری پریشانی نظر آنے لگی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ ناصر کے سامنے وضاحتیں بھی کر رہی تھی۔ رستم نے کہا، یارو خود ہی لڑتے رہو گے یا کچھ مجھے بھی بتاؤ گے؟ ناصر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے سوالے نظروں سے گریس کو دیکھا۔ گریس بھی واضح طور پر الجھی ہوئی تھی۔ ناصر نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، بھائی میں اس موقع پر آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ کی میڈیکل فائل ڈاکٹر رابرٹ کی الماری سے نکال کر لایا ہوں۔ اس میں آپ کی ٹانگ کے علاج کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر رابرٹ اور یوسف اس کیس پر بہت محنت کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی قابلیت میں بھی کسی طرح کا شبہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جو میں آپ کو ہر صورت بتانا چاہتا ہوں۔ میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں، رستم نے کہا۔ ناصر نے ایک بار پھر گریس پر ایک سوالی نظر ڈالی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اپنی انگلی نیلے کاغذ کے کچھ اندرجات پر رکھی۔ یہ دیکھیں رستم بھائی، یہ ایک طرح سے آپ کے آپریشن کی فیزیبلٹی رپورٹ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ بڑی احتیاط سے آپ کے آپریشن کی کامیابی یا ناکامی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دونوں ماہر ڈاکٹروں نے آپریشن کی کامیابی کا امکان 40% رکھا ہے، یعنی 60% امکان ناکامی کا ہے۔ رستم مسکرایا۔ جی ہاں بھائی، یہ لوگ صرف 40% امکان پر آپریشن کر رہے ہیں، اور جو اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ زیادہ سنگین ہے۔ وہ بات سننے کے بعد مسکرانے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب بتا بھی دو یار۔ آپریشن کی ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ٹانگ نہیں جڑ سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں فوری طور پر زہر سرایت کر جائے گا۔ اس کے بعد علاج کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اب آپ 60% کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ تمہارا مطلب ہے زندگی کا امکان 40% ہے، مرنے کا 60%، رستم نے کہا۔ ناصر گمبھیر خاموشی سے رستم کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی خاموشی کا مطلب ہاں تھا۔ ناصر اور گریس ایک بار پھر انگریزی میں بات کرنے لگے۔ فائل ان کے سامنے تھی اور وہ پیچیدہ قسم کی پیشہ ورانہ گفتگو کر رہے تھے۔ گریس کی خوبصورت پیشانی پر سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی انگریزی میں بس کوئی فکرہ ہی رستم کی سمجھ میں آتا تھا۔ رستم نے ناصر سے اردو میں کہا، گریس کو کل رات والی بات تو نہیں بتائی؟ یہ بات اس نے ایسے انداز میں کہی کہ گریس کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ ناصر نے رستم کی بات کا جواب نفی میں دیا۔ گریس فائل میں مگن تھی۔ رستم بولا، بہتر ہے کہ وہ بھی بتا دو، اس کے شوہر صاحب کو دوسرے کرتوتوں کو پتہ چلے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ناصر اور رستم بری طرح چونک گئے۔ دوسری دستک پر ناصر نے بھرائی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں اسٹیفن کی آواز ابھری، ڈاکٹر ناصر دروازہ کھولو۔ اب دروازہ کھولنے کی سوا چارہ نہیں تھا۔ اسٹیفن سلیپنگ گاؤن میں تھا۔ گاؤن کی ریشمی ڈوریاں اطراف میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ گریس کو دیکھ کر بولا، تم یہاں ہو، میں تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ پھر اس کی نگاہ گریس کے ہاتھ میں زرد فائل پر پڑی۔ اس کا اپنا رنگ بھی فائل کی طرح زرد نظر آنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں بھی یہی پوچھنے کہ یہ کیا ہے؟
یہ سب کچھ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا اسٹیفن۔ تم نے کبھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کس بات کا؟ یہ جو ڈاکٹر رابرٹ نے اپنے تجزیے میں لکھی ہے۔ میں ڈاکٹر کی ہینڈ رائٹنگ پہچان سکتی ہوں۔ گریس کی انگلی نیلے کاغذ کے وس میں تھی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ آپریشن کے کامیاب ہونے کا امکان 40%۔ اسٹیفن نے فائل گریس کے ہاتھ سے لے لی اور یوں جائزہ لینے لگا جیسے اس تحریر کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کو اداکاری کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟ گریس نے اپنا فکرہ پھر دہرایا۔ تم نے پہلے تو کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر رابرٹ نے تمہارے سامنے کہا تھا کہ ناکامی کا امکان 4-5% سے زیادہ نہیں ہے، اور پھر زہر پھیلنے کی بات۔ یہ سب کیا ہے اسٹیفن؟ اسٹیفن نے جلدی فائل کی ورگردانی کی اور گریس سے بولا، ہم اتنی جلدی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، مجھے اس فائل کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ گریس کی آنکھوں میں ایک دم نمی آ گئی۔ وہ لرزہ آواز میں بولی، اسٹیفی، مجھے یہ سارا معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ میں اپنے دوست کے شوہر کے لیے ایسا رسک نہیں لینے دوں گی۔ یہ بہت بڑا رسک ہے اور میں نے جواب دینا ہے اپنے دوست کو۔ اچھا، یہ ساری باتیں بھی چوراہے پر کرنا کیا ضروری ہے؟ اسٹیفن ایک دم بھڑک کر بولا، یہاں کھڑی کھڑی بک بک کرتی رہو گی تو میرا دماغ بند ہو جائے گا۔ میں بک بک نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی کوئی پیچیدہ سوال ہے۔ گریس کا پارا بھی چڑھ گیا۔ ڈاکٹر رابرٹ نے اپنے ان ذاتی کاغذوں میں جو لکھا ہے بالکل صاف ہے۔ مریض کے بچنے کا امکان صرف 40% ہے۔ ڈاکٹر یوسف نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ دیکھو نیچے تصدیق کی ہے یا نہیں؟ گریس نے اپنی لرزہ انگلی نیلے کاغذ کے زیریں حصے پر رکھی۔ اسٹیفن ایک پرتہ جھٹکے سے فائل بند کر پھکارا، میں یہاں تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گا، اپنے کمرے میں چلو۔ اس نے گریس کا بازو پکڑنے کی ناکام کوشش کی۔ گریس کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تھپ کر بولی، دیکھو تم غلط بیانی کر رہے ہو اسٹیفی۔ تم نے ساری فائل اچھی طرح دیکھی ہوئی ہے۔ پرسوں رات بھی تم نے 4 گھنٹے تک اس فائل میں سر کھپائے رکھا تھا۔ تم اس کا ایک ایک لفظ جانتے ہو۔ اب تم اسے مزید تفصیل سے کیا پڑھو گے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں دھوکے باز ہوں، تیرے اور تیرے ان دوستوں کے ساتھ ناٹک رچا رہا ہوں؟ تو پھر میں اور کیا کہوں؟ تم جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ کہتے تو پھر جھوٹ ہی صحیح، لیکن اب ہمیں ہر صورت میں جھوٹ کو انجام تک پہنچانا ہے۔ اسٹیفن کا لہجہ خطرناک ہو گیا۔ اس نے گریس کا بازو پکڑ لیا، اسے دروازے کی طرف کھینچا۔ اسٹیفن، گریس احتجاجی انداز میں چلائی۔ ناصر کے لیے اب تماشائی بنے رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسٹیفن کو روکنے کی کوشش کی۔ اسٹیفن بری طرح بھڑکا ہوا تھا۔ اس نے فائل پورے زور سے ناصر کے منہ پر ماری۔ فائل کا تماچا کھا کر ناصر کی آنکھوں میں برف لہرا گئی۔ وہ صرف ڈاکٹر نہیں تھا، بڑے ڈیرے کا مفروض ڈاکٹر تھا۔ اس کے سر کی قیمت مقرر تھی۔ اس نے کبھی آ کر اسٹیفن کو زوردار دھکا دیا۔ وہ گریس میں تو لٹھاتا ہوا دیوار تک چلا گیا۔ ناصر پلٹ کر اپنے بستر کی طرف آیا۔ یہاں تکی کے نیچے اس نے پینسل، ٹارچ اور پسٹل رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ پسٹل تک پہنچ جائے، اسٹیفن نے فائل پھینک کر اپنے گاؤن کے اندر سے پسٹل نکال لیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ کی گرفت ابھی گریس کے بازو پر تھی۔ پسٹل نکالتے سے ناصر کی ٹانگوں کی گریف فائر کیا۔ دھماکے سے نہ صرف کمرے کا مختصر خلا بلکہ پوری عمارت گونج اٹھی۔ خبردار، اسٹیفن چنگھاڑا، گولی مار دوں گا۔ ناصر کو رکنا پڑا۔ اسٹیفن نے اپنے بیوی کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا اور پسٹل کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر کمرے کے دروازے کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ بالکل بدلا ہوا شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر دھاڑ کر ناصر سے مخاطب ہوا، لگتا ہے تم لوگوں کو عزت راست نہیں آئی، ہاتھ اٹھا کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ناصر نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اور تم بھی لنگڑے۔ اسٹیفن نے اپنے جدید سے پسٹل کو جنبش دی۔ اس نے بھی دیوار کا سہارا لے کر اپنے جسم کو 2-3 بار اچھالا اور پیچھے چلا گیا۔ دھماکے کی آواز نے عمارت میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ کمپاؤنڈ میں بندہ اسٹیشن کتا مسلسل شور مچا رہا تھا۔ عمارت کے بیشتر مکین بھی جاگ گئے تھے۔ دروازے کھل رہے تھے اور لائٹس آن ہو رہی تھی۔ اسٹیفن نے چلانے والے انداز میں اپنے کسی جیکب نامی ساتھی کو پکارا۔ جیکب بوتل کے جن کی طرح آن حاضر ہوا۔ اس کے کثرتی جسم والے سفید فارم کو رستم نے کل رات اس وقت بھی دیکھا تھا جب فیصلہ آباد کے لاوارث بھکاری کو پچھواڑے کے درختوں میں دبایا جا رہا تھا۔ جیکب در حقیقت یہاں موجود گارڈز کا ہیڈ تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریپیٹر تھا اور چہرے پر خشونت۔ جیکب کے پیچھے پیچھے 2 افراد مزید اندر داخل ہو گئے۔ اسٹیفن نے ان میں سے ایک مقامی کو مخاطب کر کے کہا، جوزف، تم ان تیسرے ساتھی کو دیکھو، وہی لمبے منہ والا۔ یہ اشارہ یقیناً شریف کی طرف تھا۔ جوزف نامی شخص پھرتی سے باہر نکل گیا۔ یہاں موجود 4-5 گارڈز چالاک و چست تھے۔ ان میں سے 3 مقامی اور 2 انگریز تھے۔ یہ سب کے سب پتلون، قمیص اور جیکٹ وغیرہ پہنتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر رابرٹ اور یوسف بھی آنکھیں ملتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر یوسف شاید نشے میں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور غور کرنے پر اس کی تھوڑی پر لپسٹک کی سرخ نشان بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ اسی دوران میں بکھلایا ہوا شریف بھی گن پوائنٹ پر کمرے میں آن موجود ہوا۔ اسٹیفن نے اب تک جو گفتگو کی تھی وہ انگریزی میں تھی۔ رستم کو تمام الفاظ تو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، تاہم بات کا مفہوم وہ جان رہا تھا۔ رابرٹ اور یوسف کمرے کی دھماکہ خیز صورتحال دیکھ کر حیران تھے۔ اسٹیفن نے انہیں مختصر الفاظ میں سچویشن بتائی۔ دونوں ڈاکٹروں کے چہرے پر بھی تناؤ پیدا ہو گیا۔ ڈاکٹر یوسف رستم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، واقعی تم لوگوں کو عزت راست نہیں، بیوقوفی کی حد ہے۔ تمہارے علاج کے لیے جان مار رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، لاکھوں کا نقصان کر کے اس ویرانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تم ایسے چغد ہو کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ اس کٹی ٹانگ پر کروڑ روپے بھی خرچ کر ڈالو گے تو دونوں پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکو گے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔ لیکن کس قیمت پر؟ ناصر بولا، رسک کس کام میں نہیں ہوتا؟ تمہارے جیسے جب اپنے دماغ کا علاج کراتے ہیں تو اس میں بھی 70-80% رسک ہوتا ہے، اور کبھی اس سے بھی زیادہ، یوسف نے کہا۔
मैं दिमाग की सर्जरी की नहीं, टांग की बात कर रहा हूँ। तुम हमारे अजीज़ पर एक ख़तरनाक तजर्बा कर रहे हो, ऐसा तजर्बा जिसमें तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक भी मौत का इम्कान 60% और हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो। ये भी तो सोचो, ये ऑपरेशन कोई आम नत्थु खैरा डॉक्टर नहीं कर रहा। तुम जैसे लोग सारी ज़िंदगी भी कमाते रहें तो रॉबर्ट साहिब जैसे सर्जन की सूरत नहीं देख सकते। नासिर की आंखें सुर्ख हो गई। इसने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन रुस्तम ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। वो दोबारा डॉक्टर यूसुफ की तरफ देखकर धीमे लहजे में बोला, हम आपसे बात बढ़ाना नहीं चाहते। आपकी बात भी ठीक है, हर काम में रिस्क होता है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरी टांग का इलाज हो। आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त। रुस्तम, ग्रेस ने तेज़ी रुस्तम की बात काटी। इसकी आंखों में आंसू थे। रुस्तम, तुम कुछ नहीं जानता और तुमको बहुत बड़ा रिस्क है। ये तुमको मार डालेंगे। ये तुम्हारा लाइफ की कीमत पर अपना बेनिफिट सोचता है। ये तुमको शट अप। स्टीफन धाड़ा। इसने ग्रेस का बाजू पकड़ा, उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। तेरा भी दिमाग ख़राब हो गया है इन हरामियों ने, वो दांत पीस कर बोला। 2 मिनट बाद वो हाँफता हुआ वापस आया। इस दौरान में जैकब और उसके साथी ने नासिर, रुस्तम और शरीफ पर असला ताने रखा था। स्टीफन ने डॉक्टर रॉबर्ट और यूसुफ को कमरे से बाहर बुलाया। इनके साथ कुछ खुसर की। वो दोनों वापस चले गए। स्टीफन ने कमरे में आकर जारहाना लहजे में जैकब को हुक्म दिया, अच्छी तरह तलाशी ले लो कमरे की, कोई ऐसी वैसी शाही नहीं होनी चाहिए। जैकब ने फुर्ती से सारा कमरा देख डाला। नासिर के तकिए के नीचे से भरा हुआ पिस्तौल मिला। अलमारी में से 2 मैगजीन निकले। इसके अलावा फल काटने वाली छुरी भी जैकब ने अपने कब्जे में कर ली। रुस्तम, नासिर और शरीफ दम बखूद खड़े थे। कमरे के बाद इन तीनों के लिबास पे एहतियातन टटोले गए। दरवाजे को लॉक कर दो, एक बंदा बाहर खिड़की के पास मौजूद रहे। स्टीफन ने जैकब को हुक्म दिया और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। पिछले 2-3 मिनट में इसने एक बार भी नासिर या रुस्तम से नज़र नहीं मिलाई थी। वो बहुत तैश में नजर आता था और इसके तैश का रुख ज़्यादातर ग्रेसी की तरफ था। गालिबन अभी तक वही समझ रहा था कि जर्द फाइल ग्रेसी यहाँ लेकर आई है। स्टीफन के जाने के बाद जैकब ने कमरे के बाहर से मुकफ़ल किया और मुसल्ला जॉर्ज को आहनी ग्रिल वाली खिड़की के सामने खड़ा कर दिया। जॉर्ज के हाथ में रिपीटर था और कारतूस वाला थैला इसके कंधे से झूल रहा था। लो जी, इसका मतलब है हम यहाँ कैद हो गए हैं। शरीफ ने अपने सर के बिल्कुल छोटे छोटे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं, रुस्तम ने कहा, तेरे बेटे चाचा इब्राहिम की भैंसों और बकरियों को अच्छी तरह संभाल लेंगे। तू समझ ले कि कुछ दिन के लिए यहाँ आराम करने आया है। नासिर बेहद संजीदा था। इसने कहा, भाई मुझे शदीद खतरे की बू आ रही है, हमें किसी भी तरह ऑपरेशन से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुस्तम मुस्कुराया। अजीब तमाशा है, आज तक तो नीम हकीम किस्म के लोग मरीजों को ऑपरेशन से पहले अस्पतालों से भगाते रहे हैं। आज खैर से एक डॉक्टर ये काम कर रहा है। ये अस्पताल नहीं है रुस्तम भाई, ये लोग यहाँ सब गंदल पर तजर्बा कर रहे हैं। आपने बाबे बूटे का इंजाम देखा है। इन गोरी चमड़ी वालों के लिए हम लोग इंसान थोड़ी हैं। मेंढकों, चूहों और खरगोशों की तरह हम भी बस जानदार हैं। नस्ल इंसानी की बेहतरी के लिए हमें किसी भी बदतरीन तजर्बे से गुजारना इनके नज़दीक बिल्कुल जायज़ है। हर रिस्क की दवा का तजर्बा हमारे ऊपर होता है। हर हलाकत खेज हथियार के तजर्बे के लिए हमारी सरजमीनें इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे मरीजों को इलाज के बहाने यूरोप निकले जाकर इन पर ख़तरनाक सर्जरी की ट्रेनिंग की जाती है। रुस्तम ने गहरी सांस लेकर दीवार से टेक लगाई। यार नासिर, मैं तेरी तरह लिखा पढ़ा नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। वो जल्लाद के हाथों ज़िंदगी बख्श सकता है और मेहरबान डॉक्टर के हाथों मौत दे सकता है। या तो ज़िंदगी का 40% चांस मौजूद है। वहाँ वड्डे डेरे की लड़ाई में कितने फीसद चांस था? शायद 1% भी नहीं। मुझे याद है जब मैं ऊपर पलटनियाँ खाता हुआ गड्ढे में गिरा था और लाशों में दब गया था, मुझे 100% यकीन हो गया था कि मेरा सफ़र ख़त्म हो गया है। अब मैं कभी सूरज नहीं देख सकूंगा, लेकिन मैंने सूरज देखा और कई सूरज देखे और पिछले चंद महीनों में कई ऐसी खुशियाँ भी देखी जिनके बारे में सोचा भी नहीं था। आपकी सारी बातें सही हैं भाई, लेकिन आंखों से देखकर अंधे कुएं में गिर जाना भी तो ठीक नहीं है। हमें अब समझ आना चाहिए कि ये बेहद ख़तरनाक लोग हैं। ये आपको एक नहायत ख़तरनाक तजर्बे का शिकार बना रहे हैं। ये कोई आम सर्जरी नहीं है। एक ऐसी कटी हुई टांग को आपके जिस्म के साथ जोड़ना चाहते हैं जिसे कटे हुए महीनों बीत चुके हैं। इस अरसे में इस कटी हुई टांग को मुख्तलिफ कीमियाई तजर्बों से गुजारा जाता रहा है। 2 हफ्तों तक सब गंदल से तैयार करदा बुखारात में पड़ी रही है और कीमियाई असरात को अपने अंदर जज्ब करती रही है। बेशक आपके जिस्म के इस हिस्से पर बहुत मेहनत की गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस मेहनत के नतीजे मस्बत ही हों। ये मनफी भी हो सकते हैं और मनफी होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको कालकर की रुकेट से यहाँ लाने वाला मैं ही हूँ और अब सबसे जिम्मेदारी में मुझ पर ही आती है। मैं ये सर्जरी नहीं होने दूंगा। रुस्तम इत्मीनान से बैठा हुआ था। अपनी टांग को सहलाते हुए बोला, चलो ये बात तुम तो मानते हो कि मुझ पर तजर्बा किया जा रहा है और इस पर बहुत मेहनत की गई है। अब ये बात बिल्कुल सामने की गई है कि ये लोग अपने तजर्बे को कामयाब करना चाहते हैं। मैं समझा नहीं। ये लोग मुझे जानबूझकर कत्ल नहीं करना चाहते। ये बहुत काबिल डॉक्टर हैं। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इनकी मेहनत रायगा ना जाए। मतलब यह है कि ये ख़तरनाक तजर्बा ज़रूर है, लेकिन है तो तजर्बा ही। इससे क्या होता है? रुस्तम ने बात जारी रखते हुए कहा, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता ही होगा कि ये तजर्बे पूरी दुनिया में किए जाते हैं और ऐसे तजर्बों के लिए बहुत से लोग खुद अपनी मर्जी से पेश होते हैं।
वो इसको खिदमत खल्क के तौर पर लेते हैं। वो ख़ुद को डॉक्टर साइंसदानों के हवाले कर देते हैं कि उन पर जिस तरह की डॉक्टरी आजमाइशें चाहें करें। कई दिनों में मैंने बड़ी कत्ल गारत की है, क्या पता मारामारी के जोश में कई बेगुनाहों को भी मार दिया हो। इस तरह से अगर गुनाहों का थोड़ा सा कफ़ारा अदा हो जाए तो क्या बुरा है, मेरी बात गलत तो नहीं है। रुस्तम ने आखिरी फिक्र हज़रत वकूफ़ से कहा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ भाई, लेकिन आप बिल्कुल गलत मिसाल दे रहे हैं। मेडिकल साइंसिस्ट रज़ाकारों पर जो तजर्बे करती हैं इनमें ऐसा रिस्क नहीं होता, बल्कि 10 गुना रिस्क भी नहीं होता। रज़ाकार में फ़र्क होता है डॉक्टर साहिब। गोरे रज़ाकारों का जितना दिल होता है वो इतनी रज़ाकारी करते हैं। भाई आपने देखा ही था कि ग्रेस भी कितनी परेशान नज़र आ रही थी। जो हम समझ रहे हैं वो आप नहीं समझ रहे। रुस्तम ने नासिर के होंठों से सिगरेट निकाल कर एक गहरा कश लिया। यार नासिर, अपने इर्द गिर्द देखो, उन्होंने ठीक ठाक असला निकाल लिया है। ये लोग अब हमें यहाँ से निकलते नहीं देंगे, तो ज़बरदस्ती करवाने के बजाय क्यों ना खुशी से रज़ाकार बन जाए। होना वही है जो कुदरत को मंजूर है, और मेरा दिल कहता है कि मैं बच जाऊँगा। शायद अभी मेरे करने के कुछ काम बाकी हैं। अगर ऐसा ना होता तो वड्डे डेरे के इस गड़े में लाशों के अंदर मेरी सांस चलती ना रहती। नासिर ने बिस्तर पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली और अपनी पीछानी उंगलियों में जकड़ ली। वो रुस्तम से हरगिज़ मुत्तफिक नज़र नहीं आता था। रुस्तम का ध्यान ग्रेस की तरफ चला गया। स्टीफन इसे बहुत तैश के आलम में लेकर गया था। पता नहीं था कि उसके साथ किस तरह पेश आएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, रुस्तम की कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।